حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 12 سال خلیفہ رہے. پہلے 6 سال حضرت عثمان غنی کے بہت پرامن بڑے زبردست گزرے ہیں, کوئی مخالفت کچھ نہیں ہے. لیکن ایک طبقہ جو حضرت عثمان کا صرف سیاسی نہیں مذہبی بھی مخالف ہے, عبداللہ ابن سبا, جو ایک یہودی تھا اور اس نے مذہب اسلام کا لبادہ اوڑھا. بعض یہودی ایسے ہیں جنہوں نے مذاہب کو خراب کرنے کے لیے اس مذہب کے لباسے اوڑھے ہیں. جیسے ایک یہودی تھا جس کا نام تھا پولس, اس نے یہودیت کے لبادے میں عیسائیت میں آیا اور عیسائیت کا لبادہ اوڑھا, یہودیت کے مذہب سے آیا, اور عیسائیوں میں یوں اس نے روایات ادھر ادھر کر دیں کہ ان کے 2 گروپ بنا دیے, ایک پروٹسٹنٹ عیسائی ہے اور ایک کیتھولک عیسائی ہے. اسی طرح ایک اور یہودی ابن سبا مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کے آیا اور اس نے آ کے یوں پھیلانا شروع کر دیا کہ حضور پاک کے بعد تو علی المرتضیٰ کو خلافت کا حق تھا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی, حضور کے داماد, رسول اللہ کے جو ہے نا چچا زاد بھائی, حضور پاک کے پوری ترتیب. ابو بکر کو ویسے ہی ملی, عمر فاروق کو ویسے ہی ملی, عثمان کو ویسے ہی ملی. یہ شرارتیں تو یہی تھی, لیکن عنوانات یہ نہ دیے, عنوان کچھ اور دیے. عثمان غنی نے فلاں کے قتل کا حکم دیا, جی یہ دیکھو عثمان کی مہر لگی ہوئی ہے, یہ خط ہے. بھاگم بھاگ, اچھا لوگ دیکھیں بات مان لیں. وہ اس زمانے کی بات تو نہیں ہے جس زمانے میں ٹیلی فون پہ پوچھے, ہاں قاری صاحب معاملہ ایسے ہی تھا, جی نہیں تھا. یہ تو نہیں ہے نا, مہینوں کے سفر ہو جاتے. اور یہ عبداللہ ابن سبا صوفی بصفا بن کے اللہ اللہ کرتے, تسبیح ہاتھ میں رکھتے, داڑھی اور پگڑی رکھ کے لوگوں کہتے جی نماز پڑھا کرو, روزہ رکھا کرو, حج کیا کرو, زکوٰۃ دی, یوں نیکیوں کی باتیں سمجھانے میں صوفی مشہور ہو گیا تھا. تو جب یہ جیسا بندہ کہے بات تو ٹھیک ہے لیکن حضرت عثمان نے جھوٹا خط لکھ دیا, اللہ ان کی مغفرت, اس طرح کی منہ بنا کے, اس طرح کی جھوٹی باتیں کر کے جو بات کرے تو اگلا کہے گا وہ حضرت عثمان بندہ تو بہت اچھا, شاید بھول گیا ہو یا غلطی ہو گئی ہو. یعنی اس طرح اس بے ایمانی نے کام کرنا شروع کیا. اور صرف مصر نہیں, صرف مکوکس کے شہر اسکندریہ میں جا کے نہیں, صرف یمن میں نہیں, صرف عراق میں نہیں, صرف ایران کے معاملات تک نہیں, کوفہ اور بصرہ تک نہیں, ہر جگہوں میں جا کے کیا. اور حضرت عثمان کے خلاف ترتیب اور بندے اکٹھے بند. اور اس کے پیچھے لائن کس کی ہے, معاملہ کس کا ہے؟ اس کے پیچھے شاہ روم جو وقت چل رہا ہے نا, قیصر روم, اس بندوں کے معاملات طے ہے. آپ کتب اٹھائیے, میں نے اس پہ تفصیلی شہادت پر کوئی 1.5 گھنٹے کے لگ بھگ گفتگو کی ہے, صرف شہادت عنوان پہ. آپ میرے یوٹیوب چینل آفیشیل پہ جا کر دیکھ لیجئے. اس میں نے حوالہ جات سے بات ثابت کی ہے کہ اتنے کروڑ روپیہ موجودہ دور کے پاکستانی بنتا ہے جو حضرت عثمان غنی کے لیے قیصر روم کی سلطنت نے عبداللہ ابن سبا کو دیا. یہ پیسہ ایسے نہیں لگا, یہ قتل عام ایسے نہیں ہوا. اور اس اثناء میں اس نے چند اپنوں کو بھی ساتھ شامل کیا, جن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں, جو بظاہر یہ سمجھتے تھے کہ حضرت عثمان غنی نے عہدوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے, حضرت عثمان غنی نے فلاں کو بٹھا دیا, حضرت عثمان غنی نے مور لگا کے فلاں. جھوٹ کیا بولا, بندے دیکھو جی اس گورنر کو بدلیں, جی ٹھیک ہے بدل دیا. حضرت عثمان غنی نے بدلنے کا حکم دے دیا, اس کی جگہ کیسے کا, جی ابوبکر صدیق کے بیٹے کو, جی ٹھیک ہے انہیں بھیج دیا. راستے میں اپنی طرف سے حضرت عثمان کی چرائی ہوئی جھوٹی مور لگا کر لکھا کہ محمد بن ابی بکر جیسے پہنچے اس کو قتل کر دو. تو خط راستے میں دکھا, اے تو گورنر بن کے جا رہا ہے, یہ عثمان نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا, نعوذ باللہ, اے تیرے لیے خط لکھا تجھے مار دیا جائے. اب وہ گورنر تو واپس آیا نا, اس نے آ کے پوچھا آپ نے اچھا میرے ساتھ کیا, ادھر میری گورنری کا آرڈر کیا, ادھر یہ حال ہے. اور عثمان کہتے ہیں اللہ جانتا ہے, اللہ واحد شاہد ہے, مجھے نہیں پتا, آپ بتائیں کیا ہوگا. حالات یہاں تک پہنچے, لوگوں کو اس نے جمع کرنا شروع کیا. آؤ مدینہ میں جا کر بات کرتے. عثمان غنی کیا سلطنت پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کیا کر رہے ہیں, چھوڑ دیں. سب سے زیادہ خلافت راشدہ میں تو ان کے پاس تھی نا وقت, ان کے پاس یہ تھا 12 سال کا عرصہ ہے. تو یہ آ گیا, اور بندے اس نے کہاں بٹھائے ہیں, یہ جو بلوائی آئی ہیں اس کی طرف سے دعوت پر, جو مجمع آیا ہے وہ مجمع مدینہ کے دیہاتوں میں 50-50 کلومیٹر 100 کلومیٹر دور بٹھایا ہے. کیوں؟ مسلمان حج پہ نکل جائیں, صحابہ کرام حج پہ چلے جائیں, مجمع اکثر حج پہ چلا جائے. جب سارے حج پہ گئے, مدینہ میں کل 1.5 درجن مسلمان بھی نہیں بچے, جو 18 کے لگ بھگ ہی نہیں ہیں, اس وقت مدینہ میں آئے ہیں. جب باقی سارے حج پہ جائیں, حضرت عثمان غنی کی شہادت 18 ذوالحج ہے, یہ بقرہ عید کا 8واں دن ہے. آپ مجھے بتائیں, جب اونٹوں پہ سفر ہو رہا ہے, گھوڑوں پہ سفر ہو رہا ہے, خچروں پہ سفر ہو رہا ہے, گدھوں پہ سفر ہو رہا ہے, تو مدینہ منورہ میں والے مکہ سے 8ویں دن کیسے آ جائیں گے؟
ابھی تو تیسرے دن کی رمی بھی باقی ہوتی ہے جب 12 ذوالحجہ اور 13 ذوالحجہ کا مسئلہ ہے. تو ابھی مینا اور عرفات کے معاملات سے نکل کے 2 دن میں آئے گئے. بھائی یوں معاملہ تو نہیں تھا. تو اس نے موقع سے فائدہ اٹھایا, لڑائیاں ڈالی, فساد ڈالا, حتیٰ کہ حضرت محمد بن ابی بکر جب حضرت عثمان کے پاس گئے, کہا آپ نے میرے ساتھ یوں کیا. یوں گفتگو میں بات کرتے کرتے حضرت عثمان کی داڑھی مبارک تک ان کا ہاتھ گیا ہے. ابو بکر کے چھوٹے چھوٹے بیٹے ہیں رضی اللہ عنہ. تو حضرت عثمان نے ایک آہ بھری اور کہا, بھتیجے آج تیرا ابو ہوتا ابو بکر اور تو میرے ساتھ جذبات میں یوں گفتگو کر رہا ہوتا اور تیرا بابا جان تجھے دیکھ لیتا تو کیا کرتا. حضرت عثمان کا یہ لفظ کہنا تھا کہ ان کی چیخ نکل گئی. اس وقت چہرے کو دیکھا اور حالات دیکھے اور لوگوں کی باتیں اور سب کچھ جب کلیئرفیکیشن ہوئی, معذرت کر کے باہر نکلے. لوگ کہتے ہیں حضرت محمد بن ابی بکر نے یوں کیا یوں کیا. یہ کہاں جائے گا معاملہ؟ کون کہتا ہے محمد بن ابی بکر قاتل ہے؟ جب معاملہ کھلا ہے ان کے سامنے تو واپس آ گئے نا. سازشیوں میں بیٹھ گئے تھے شروع میں, تو اس وقت تو فیس ٹو فیس ملاقات کر کے الزامات کو کلیئر کیا ہی نہیں تھا نا. جب کلیئرفیکیشن ہو گئی تو ہٹ گئے نا. آپ کیوں انہیں قاتلین میں شمار کرتے ہیں؟ الموت الاسود کے لفظ آتے ہیں کہ یہ قاتل تھا. موت الاسود یہ نام اس بے ایمان کا جسے عبداللہ ابن سبا کہتے ہیں, کالی موت. تو آخر وقت حضرت عثمان غنی پر وہ پانی بھی بند کر دیا گیا جس پانی کو عثمان نے یہودی سے خرید کے اللہ سے جنت لی تھی. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے جنت کی خوشخبریاں پائی تھی. مسلم غیر مسلم پر اس پانی کو عام رکھا تھا, وہ پانی بھی بند کر دیا. 1 2 دن 4 دن 5 دن 10 دن کی بات نہیں ہے, 40 دن کا معاملہ ہے. مجھے بتائیں گھر میں رکھا ہوا پانی کا مٹکا کب تک چلے گا؟ انہوں نے وضو بھی تو کرنا ہے, گرمی کا غسل بھی تو کر رہا ہے, انہوں نے پانی پینا بھی تو ہے. کہاں جائے گا نا, اور کب تک پہنچایا جائے گا؟ بلوائیا سے ظالم ہے جو پانی پہنچانے والے جو جا رہا ہے مٹکا اٹھا کے اس کے مٹکے کو بھی توڑ دیتے ہیں. حضرت علی المرتضی غیرت سے اٹھ کر حضرت عثمان کے پاس آتے ہیں کہ امیر المؤمنین یہ اس حد تک بے غیرتی پر اتر آئیں اور آپ نے ہم پہ پابندی لگا رکھی ہے کہ انہیں کچھ نہ کہیں, خدا نہ ہمیں حکم کیجیے ہم ان کے ساتھ اپنی تلواروں سے نبرد آزما ہو جائے. حضرت زبیر آ رہے, ساری حضرت زبیر نہیں, حضرت یہ علی المرتضی رضی اللہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کوئی اجازت نہیں دے رہے. کہ جی میری ذات کا مسئلہ ہے, مدینہ میں خون بہے عثمان کی ذات کے لیے. کہ جی نہیں. سب کہتے ہیں حضرت آپ کی ذات کا مسئلہ تو ہے, لیکن اب تو مسائل بڑے بڑھ چکے ہیں. اب تو حضور پاک علیہ السلام کے شہر کا امن و امان کا مسئلہ بن گیا ہے, آپ اجازت دیں. حضرت عثمان کہتے ہیں امن امان کا مسئلہ تو خراب تب ہوگا جب میں لڑائی کی اجازت دوں گا. جب میں لڑائی کی اجازت نہیں دیتا علی, حکمن کہہ رہا ہوں آپ نے تلوار نہیں اٹھانی. آپ نے تلوار, آپ کو میری طرف سے سب کو منع ہے, کوئی نہیں اٹھائے گا. تو اب سب کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں نا, کون جواب دے, کون لڑے؟ امیر المؤمنین کا حکم ماننا فرض ہے. خدا کی قسم جہاد بہت آسان ہوتا ہے, اطاعت امیر مشکل ہو جاتی ہے. تو کیا کریں؟ لیکن اس کے باوجود بھی صحابہ نے اپنی اولادوں کو حضرت عثمان کی پہرہ داری پہ ٹھہرایا. حضرت عبداللہ بن زبیر بھی ٹھہرے, حضرت زبیر کے بیٹے, اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما بھی ٹھہرے, علی المرتضیٰ کے شہزادے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جو کربلا میں کئی دنوں کی پیاس گزاری ہے نا, 3 کے بھی لفظ ہیں اور زیادہ بھی ہیں, یہ اتنے دنوں کی پیاس سہنے کا سبق عثمان غنی سے سیکھا تھا. جو پڑھا مدینے میں ہے, سنایا کربلا میں ہے. اس موقع پر حالات یہ ہیں, ادھر آ کر یہ ظالم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے لڑ رہے ہیں. اور حضرت عثمان غنی نے حضرت علی المرتضیٰ کو فرمایا تھا کہ مجھے میرے نبی پاک نے ارشاد فرمایا, یا عثمان ان اللہ یکمسک قمیصا فإن ارادک المنافقون ان تخلع فلا تخلع لهم. امام ابن عساکر تاریخ ابن عساکر میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی نے فرمایا مجھے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا, عثمان رب آپ کو عزت کی قمیض پہنائے گا, یعنی خلافت کی. منافق بے ایمان کہیں اتار دے تو ان کے کہنے پہ مت اتارنا, میرے ساتھ آ کر مل جانا. کہا عثمان مجھے تو رسول اللہ, علی مجھے تو رسول اللہ کا حکم مل چکا ہے, لہٰذا میں لڑائی کی بات نہیں ہونے دیتا, میری وجہ سے مدینہ میں لڑائی نہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو فرستادہ نمائندہ آیا تھا خط لے کر,
کہ امیر المؤمنین ملک شام دمشق تشریف لائیے، حفاظت ہم کریں گے۔ حضرت عثمان نے جو جواب دیا ہے علامہ سمعودی نے وفاء الوفا بے اخبار دار المصطفیٰ میں لکھ دیا ہے، فرمایا معاویہ لا اہجر دیار رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ آنے پر حضور کے پڑوس کو قربان نہیں کر سکتا، میں حضور کے پڑوس پہ رہنا چاہتا ہوں۔ یہ بے ایمان گھسے ہیں، انہوں نے گھر میں جا کے شہادت کے لیے لڑائی کی ہے۔ حضرت عثمان غنی کے 2 غلاموں کو شہید کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس دن خواب دیکھ چکے تھے، حضور پاک نے فرمایا آج کا روزہ جنت میں افطار ہونا ہے، خوشخبری مل چکی تھی۔ ہمیشہ پاجامہ نہیں پہنا تھا، تہبند پہنا تھا، اس دن پاجامہ پہنا کہ میرے سطر کا بے شرمی نہ کریں یہ لوگ۔ اور حضرت عثمان غنی تلاوت پہ ہیں، پہلے پارے کا آخری صفحہ کھلا ہوا ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کی آیت ہے۔ ان بے ایمانوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا ہے۔ بیگم سیدہ نائلہ رضی اللہ عنہ بچانا چاہتی ہیں، ان کا ہاتھ حضرت عثمان کی گردن پہ ہے، 3 انگلیاں بیگم کی کٹتی ہے، حضرت عثمان غنی کی یہاں شہادت واقع ہوتی ہے۔ یہ 18 ذو الحج سن 35 ہجری ہے۔ یہ سیدنا عثمان غنی کی مظلومانہ شہادت ہے۔ میں نے بڑے اختصار سے آپ کے سامنے باتیں پیش کی ہیں، ورنہ یہ شہادت وہ عنوان ہے کہ خدا کی قسم یہاں شاید چیخیں نکل جائیں بندوں کی ان باتیں سنتے ہوئے جو کتابوں میں واقعات درج ہیں۔ ہم شہادت کو مصیبت نہیں نعمت سمجھتے ہیں، یہ اللہ سے ملاقات ہے۔ ٹھیک ہے جدائی کا غم ضرور ہے، لیکن شہادت مصیبت نہیں ہے، نعمت ہے، اور اس نعمت کو بار بار نہیں کئی بار حضور پاک نے اللہ سے مانگا۔